تو میں بالخصوص ینگسٹر سے کہہ رہا ہوں، ایک میٹافور میں نے پڑھا تھا ایک جگہ. اب میٹافور وہی ہوتا ہے کہ جو کوئی ٹرو سٹوری نہیں ہے لیکن ایک کہاوت ہے بات کو سمجھانے کے لیے. پینسل اور ربڑ، اس کا آپس میں مکالمہ. میں نے کہا نا مثال ہے بات سمجھانے کے لیے. تو ایک مرتبہ پینسل نے ربڑ سے یہ کہا کہ میں جو بھی لکھ رہی ہوتی ہوں اسے تم مٹاتے ہو اگر میری غلطی کوئی ہو جائے تو مجھے یہ بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو تم مٹانے کا جو عمل ہے اس میں تم بھی اپنا ایک حصہ کھو دیتے ہو. ربڑ کم ہوتا رہتا ہے نا. تو آہستہ آہستہ میری غلطیوں کو ٹھیک کرتے کرتے تم ختم ہوتے رہتے ہو. تو ربڑ نے کہا کہ نہیں، میرا کام ہی یہی ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس غلطی کو ٹھیک کروں. اس سے میرا ایک وجود کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن میرا کام یہ ہے. جوانوں، آپ کی زندگی میں جو نا مثال والدین کی ہے اس ربڑ کی طرح. جو غلطیاں ہوتی ہیں نا آپ کی بالکل بچپن، وہ ٹھیک کرتے ہیں اسے. وہ اپنے وجود کا حصہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. ختم آہستہ آہستہ خود ختم ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ ٹھیک ہو سکیں. تو یہ احسان آپ بھولے نہیں. مرنے کے بعد ان کا احسان باقی رہتا، جاری رہتا. ان کا حق مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا. مرنے سے پہلے کی کیا بات ہے؟ روایت ہے، امام کی روایت ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سب یہ اہل بیت نبوت، یہ ان کی سکھلائی ہوئی تعلیمات ہیں. معدن الرسالہ، موضع الرسالہ و معدن الرحمہ، رحمت کی کان ہے وہ، علم کا خزانہ ہے، علم کی انتہا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا، پانچویں امام کو کسی نے دعوت دی ایک جگہ پر. اس نے کہا مولا تشریف لائیے گا. امام نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے مولا آپ اس کے گھر کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ سنت ابو طالب علیہ السلام تھی. امام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سنت وہ جاری رہی ہے ائمہ میں نا. سنت ابو طالب علیہ السلام پتہ کیا تھی؟ کہ اگر کوئی دعوت دیتا، آپ کو پتہ ہے اگر کسی نے خلوص کے ساتھ دعوت دی ہے آپ کو، آپ قبول کریں آپ کے پاس اگر گنجائش ہے. یہ سنت ہے ائمہ کی، تکلف نہیں ہے. بلا وجہ ہم کو ایکسٹرا تکلف کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر کسی نے آپ کو پتہ ہے کہ خلوص کے ساتھ دعوت دی ہے اور یہ جینوئن ہے، یہ نہیں کہ سامنے دعوت دے رہا ہے اور تو دل میں کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہاں ہی نہ کہہ دے کہیں. یا بعض احباب ہوتے ہیں کہ جو کہ وہ مہمان آ گئے تو کیا کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ آپ کھا کے آئے ہیں یا جا کے کھائیں گے. تو یہ والا معاملہ نا واقعی جینوئن ہے. اگر ایسا ہے آپ قبول کر لیں. وہ امام کو دعوت دے رہا ہے، امام نے نہیں کی قبول. تو امام کے ساتھ جو ان کے صحابی تھے، امام سے پوچھا کہ مولا آپ نے اس کی دعوت کیوں نہیں قبول کی؟ امام نے کہا یہ آق کے والدین ہے. اب سنیے گا اصل بات کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مولا آق کے والدین، اس کے والدین تو گزر گئے، انتقال ہو گیا اس کے والدین کا، آق کے والدین کہاں سے ہو گیا یہ؟ امام نے کہا مرنے کے بعد انہوں نے آق کیا ہوا، مرنے کے بعد ان کا حق نہیں ادا کیا، مرنے کے بعد یاد نہیں کیا، ان کے قبر پہ نہیں گئے، ان کی فاتحہ نہیں پڑھا، ان کے لیے اصال ثواب نہیں کیا، تعلق توڑ لیا، مرنے کے بعد انہوں نے حق کر دیا. پھر امام نے فرمایا کتنے ہی والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرتے وقت راضی ہوتے ہیں، مرنے کے بعد اولاد کو عاد کر دیتے ہیں، اور کتنے ہی والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت اولاد سے ناراضی ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد اسے راضی ہو جاتے ہیں. دونوں طرف سے. اس کا مطلب ہے کہ it's never too late. اگر کبھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے والدین دنیا سے چلے گئے، مجھے آج تک افسوس ہوتا ہے کہ میرے بابا مجھ سے راضی نہیں تھے، کوئی بات نہیں، اب جائیے، آپ ان کی قبر پہ جائیے، فاتحہ پڑھیے. بلکہ اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے، میں آپ کو خاص نسخہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور آپ کے پاس یہ امکان بھی نہیں ہے کہ مولا کی زیارت پر جائیں، یا تو اسباب نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی ایسی ایمرجنسی ہے، آج ہی میرے لیے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ نہیں جا سکتے مولا کی زیارت پر، آپ جائیں والدین کی قبر پر. میں آپ سے اطمینان سے کہہ رہا ہوں جن کے والدین گزر گئے، قبر پر جائیں، وہاں پر ایک سورہ یاسین پڑھیں، انہیں ہدیہ کریں، اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں کہ پروردگار میں آیا ہوں اپنے باپ کی، اپنی ماں کی قبر پر، میں چاہتا ہوں کہ تو اس حاجت کو پورا کر دے ان کی قبر کے واسطے سے. سبحان اللہ. امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس بات پہ لیاقت نہ رکھتا ہو کہ ہم اہل بیت کے ساتھ نیکی کرے تو اسے چاہیے کہ ہمارے سچے چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کرے، اسے ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے اس نے ہم اہل بیت کے ساتھ نیکی کی ہے. پھر فرمایا کہ اگر کوئی ہماری زیارت کی لیاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی زیارت کرے تو اسے ویسا ہی ثواب ملے گا کہ جیسے ہماری زیارت کی ہے. کیوں؟
اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے کسی مومن بھائی کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس ولایت کی وجہ سے کی ہے نا، کہ جو اس کے دل میں ہے، تو اس ولایت کی وجہ سے جب نیکی ہو رہی ہے تو امام کہہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ نیکی کر رہے ہو، ہاں، کیونکہ تم اس ولایت کی وجہ سے اس سے اٹیچ ہوئے. سبحان اللہ. یہ اتنی بڑی نعمت ہے عزیزوں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک صلوات بھیجے گا تو میں بات کو اور آگے بڑھاؤں. اللہم صلی صادق علیہ محمد نے فرمایا ہے کہ ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ، میرا اپنے جد علی کی ولایت پر ہونا مجھے زیادہ عزیز ہے علی کی اولاد میں ہونے سے. یہ کتنا بڑا جملہ ہے. آج جتنے سادات کرام ہیں وہ 1400 برس بعد سادات کرام ہیں. امام صادق علیہ السلام خود خون علی ہیں، ڈائریکٹ خون علی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کی ولایت پر ہوں، یہ مجھے زیادہ عزیز ہے علی کی اولاد میں ہونے سے. وجہ بتائی پھر امام نے. ناز کریں اپنے اوپر، ماچس کی ڈبیا کی مثال میں دے چکا ہوں، ہماری اوقات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اندر ولایت ہے نا، اس لیے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، مولا نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت ہی سے تو خلق ہوئے. آپ میں اہل بیت کی طینت موجود ہے. امام نے فرمایا اس لیے کہ تم ہماری طینت سے خلق ہوئے، لہٰذا تم ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہو اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہو، اس لیے کہ تمہارا رابطہ ہم سے ہے. امام نے کہا کہ میں علی کی ولایت پر ہوں، زیادہ عزیز ہے مجھے علی کی اولاد پر ہونے سے. کیوں؟ اس لیے، غور کیجیے گا، فرمایا اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا فضل ہے، فضیلت ہے، یقیناً ہے. امام علیہ السلام کا کلام پڑھ رہا ہوں. علی کی اولاد علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اولاد میں سے ہونا فضل ہے، اور علی کی ولایت پر ہونا فضل نہیں ہے، فرض ہے. واہ واہ. ہاں میں خود اس حدیث پہ کہہ رہا ہوں واہ واہ، اس لیے کہ امام علیہ السلام کتنا خوبصورت فرمایا. فضل ہے وہ علی کی اولاد میں ہونا، علی کی ولایت پر ہونا فضل نہیں ہے، فرض ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس ولایت سے تو امام نے فرمایا ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہ لن یبعث اللہ نبیا، اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں بھیجا الا بنبوت محمد و ولایت علی. حضور مکرم کی نبوت اور علی ابن ابی طالب السلام کی ولایت کے بغیر اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا. یہ ولایت ہم پہ فقط واجب نہیں ہے، سب پہ واجب تھی. اس کے بعد امام نے ایک اور بات کہی، وہ بھی لطیف ہے. امام نے کہا مجھے علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ عزیز علی علیہ السلام کی ولایت پر ہونا ہے، اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا، یا یوں کہوں کہ علی کی ولایت پر ہونا، وہ بغیر علی کی اولاد میں ہونے سے بھی فائدہ پہنچا جائے گا. پھر فرمائے لیکن علی کی اولاد میں ہونا علی کی ولایت پر ہونے کے بغیر فائدہ نہیں پہنچائے گا. ہاں تو بعض تھے کہ جو ائمہ علیہ السلام کی اولاد میں تھے ان کی ولایت پہ نہیں رہے. خود امام رضا علیہ السلام کے بھائی، امام رضا السلام کے بھائی امام نہیں مانا، امام کے بھائیوں نے امام نہیں مانا. بعض لوگوں نے امام پر آگے طنز بھی کیا تھا کہ ہم آپ کو کیا امام مانے، یہ تو آپ کے بھائی آپ کو امام نہیں مانتے. تو امام نے کہا کہ یوسف کو کن لوگوں نے کنویں میں پھینکا تھا؟ کیا یہ بات ہے بھائی؟ صلوات بھیجتے نام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو وہ نہیں مان رہے تو برادران یوسف کی طرح ہیں وہ. تو بعض تھے امام کی اولاد میں سے نہیں مان رہے ولایت.